برای تعجیل ظهور آقای امام زمان بلندتر صلوات. اللهم صل علی محمد و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دلع لسان صباح بالنطق تبلجه وصرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بالنور تعججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمته كيفياته الذي قربوا من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول ثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. درود محمد و آل محمد.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے پہلے درجے میں آپ کی اور ہماری عمر کو اتنا طویل فرمایا کہ 1445 ہجری کے ماہ مبارک شوال میں سانس کھینچ رہے ہیں. دوسرے درجے میں پروردگار عالم نے لطف بالائے لطف یہ فرمایا کہ اس وقت خاص ہم کہیں اور نہیں بلکہ فرش اعضاء پر موجود ہیں. اور اگر یوں کہیے مکمل جملہ اس انداز سے اگر ادا کیا جائے کہ نہ فقط یہ کہ ذمہ داری بلکہ احساس ذمہ داری کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے فرش اعضاء پہ موجود ہیں. جس عنوان سے یقیناً اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، یقیناً اس میں مرحومین کے اسماء کچھ تلاوت کیے گئے ہیں، کچھ انشاءاللہ مجلس کے بعد میں تلاوت کروں گا. وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن بہرحال ہم نے اس مجلس کو جس اہم واقعے سے جوڑ دیا ہے، یقیناً آل سعود کا وہ جرم ہے کہ جو اس نے کیا عالم اسلام کے مجرم قرار پائے کہ بطول کا اور اہل بیت علیہم السلام کا اور خاص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم منتجبین کا مزارات کو گرا کر جو جرم انہوں نے کیا اس کا کوئی جواز نہ وہ کل پیش کر سکے، نہ آج پیش کر سکے، نہ قیامت تک پیش کر سکیں گے. یقیناً یہ وہ جرم ہے کہ جو ان کے دامن سے چھٹ نہیں سکتا. یقیناً اس کے اثرات کہ جہاں کئی مقدسات آرام فرما رہے ہیں وہاں انہوں نے وہ گستاخی اور وہ بے احترامی جس انداز سے کی اور اس کو جائز قرار دینے کے لیے بہت سے اس انداز سے عقائد بیان کیے گئے کہ جناب بدعت ہے، کفر ہے، شرک ہے، وہاں ان قبور کی عبادت کی جاتی ہے، ان جگہوں پہ خدا کے نام کے علاوہ نام لیے جاتے ہیں، اور چونکہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، بدعت ہے، تو جناب وہاں کے مزارات بھی جو ہیں وہ کفر ہیں، شرک ہیں، اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اور اس انداز سے انہوں نے معاملے کو ایک طرف کر دیا. اس کے بعد جن لوگوں نے وہاں سے روشنی لی، روشنی تو میں کہہ رہا ہوں کیا لیا آپ زیادہ سمجھتے ہیں، جس انداز سے انہوں نے وہاں سے کچھ تعلیمات لیں اور پھر مختلف مقامات کے اوپر اس انداز سے بیان شروع کیا گیا کہ جناب غیر اللہ سے مانگنا جو ہے وہ شرک ہے. اور وہ آیت جسے آپ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھ لکھ کے دیواروں پر، بسوں میں، جہاں جہاں جوانوں کے سامنے کہ دیکھو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور فلاں فلاں کرتے کرتے بات کو آگے بڑھا دیا. اور پھر جو بھی مقابلے پر آیا کہا دیکھو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے اور یوں ہے. اچھا بہت اچھی بات ہے. کیا لکھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے قرآن ہے نا، تو یاد رکھیے گا ایک اصول دے رہا ہوں، القرآن یفسرہ بعضہ بعض.
قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی شرح بیان کرتا ہے. قرآن کو سمجھنا ہو تو قرآن کو قرآن ہی سے سمجھا جاتا ہے. آیت کو سمجھنا ہو تو آیت کے مقابلے میں دوسری آیت سے ہی اس آیت کو سمجھا جاتا ہے. کبھی ایک آیت پر ہاتھ رکھ کر فوراً سے نتیجہ نکالنے میں جلدی نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کہہ رہا ہو لا تقربوا الصلاۃ تو تم نماز پڑھنا ہی چھوڑ دو کہ اللہ کہہ رہا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ. اگلی آیت پڑھے بنا اگر آیت کو پڑھو گے تو وہ کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم حالت سکارا میں ہو. تو یوں نہ ہو کہ آدھی بات کرنے کے بعد نتیجہ قرار دے دیا جائے. پوری آیت پڑھیے پھر نتیجہ نکالیے. نتیجے نکالنے میں جلدی نہ کیجیے گا وگرنہ جہنم میں پھینکنے میں وہ بھی جلدی نہیں. بہت سن محمد و آل محمد. آپ جلدی کریں گے تو پھر وہ وہاں دیر نہیں کرے گا. فَكُبِّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. کیا کہا؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. نستعین استعانت ہے نا، ہم یہیں سے لیتے ہیں، اسی ریشے کو لیتے ہیں اور قرآن کی طرف منتبہ کرتے ہیں. کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مقدمہ یاد رکھیے گا. مقدمہ کیا ہے؟ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. ٹھیک ہے، مقدمہ یہ ہے. اس پر ہم سامنے آیت پیش کر رہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وہی استعانت وہاں ہے، وہی استعانت یہاں ہے. کہتا ہے کہ نماز اور روزے کے ذریعے سے مدد طلب کرو. سوال، کیا نماز اللہ ہے؟ کیا صبر اللہ ہے؟ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے. تو کیا روزہ اللہ ہے؟ اللہ نہیں ہے. نماز اللہ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کہا اللہ کے لیے ہے. روزہ کیا ہے؟ اللہ کے، اللہ نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے. گویا لقاء اللہ یعنی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ ذریعہ ہے، یعنی کہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. کون؟ کہا نماز اور کہا روزہ. بس ایک معاملہ تو یہیں پر سالو ہو گیا کہ تم کہہ رہے تھے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. خدا کہہ رہا ہے نماز سے اور روزے سے مدد طلب کرو. نہ نماز اللہ ہے نہ روزہ اللہ ہے. گویا اللہ کے علاوہ اس سے مدد طلب کرنے کا خود خدا کہہ رہا ہے. بس اب یہاں تک اگر میرے ساتھ آ گئے ہیں تو ایک جملہ کہہ کر یہاں تک کی بات کو ختم کر دیتے ہیں. یہ بتلائیے کہ اگر نماز میں ہم تشہد پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ پر درود نہ بھیجیں تو کیا نماز قبول ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے نا. تو گویا جس کے وسیلے سے تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے اگر اسی کو وسیلہ قرار دے کر مدد طلب کریں گے تو شرک کہاں سے ہو جاتا ہے؟ درود پڑھیے محمد وآل محمد. تو شرک کہاں سے ہو جاتا ہے؟ شرک کہاں سے ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ نماز جس طریقے سے خدا کے لیے ہے تو یہ جو رسول اللہ آئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ بھی تو خدا ہی کے رسول ہیں. وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول، جو اس کا رسول ہے اگر اسی سے یا رسول اللہ مدد کہا گیا تو پھر شرک کہاں سے ہو گیا؟ اور وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ جو تیسرا ولی ہے اگر یا علی مدد کہہ لیا گیا تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ دوسرا مقدمہ یہاں پر یوں قائم ہو گیا کہ جناب چونکہ مر گئے ہیں اس لیے ان سے مانگنا شرک ہے، کیونکہ قبر ہے، مردے سے مانگ رہے ہیں تو شرک ہے. اچھا اب آئیے ذرا تحلیل کرتے ہیں اس کو، ذرا اس عقیدے کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. کیا کہہ رہے تھے؟ مردے ہیں اس لیے مانگنا شرک ہے. اچھا کل تک جو مانگ رہے تھے تو چونکہ آپ کے نظریے کے مطابق یہ زندہ تھے تو ہم ان سے مانگ رہے تھے، اب یہ مر گئے ہیں تو نہیں مانگ سکتے، تو اسی کو تو شرک کہتے ہیں کہ کل جو تم مانگ رہے تھے وہ ان سے مانگ رہے تھے، آج مر گئے تو نہیں مانگ رہے، تو یہ عقیدہ تو خود شرک ہوا. ہم تو کل بھی ان کے وسیلے سے مانگ رہے تھے،
آج بھی ان کے وسیلے سے ہی مانگ رہے ہیں. جو کمال یہ کل رکھتے تھے وہ کمال یہ آج بھی رکھتے ہیں. اس عالم سے اس عالم میں منتقل ضرور ہوئے ہیں. کسی کو موت تو نہیں آئی ہے, موت تو ان کو آتی ہے جو ان کے نام کو سن کر ہی موت زدہ ہو جاتے ہیں. درود پر محمد و آل محمد سر. کل بھی وہی تھے. ارے وہ تو وہ ہیں مما تعالی ہوتے آل محمد مات شہیدہ, جو مر گیا ہوتے آل محمد میں. قرآن کہتا ہے شہید, حدیث کہہ رہی ہے شہید ہے خبردار, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو مر گئے ہیں اس انداز سے خدا کے راستے میں انہیں مردہ گمان نہ کرو, زندہ ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کہا تمہیں پتا نہیں ہے, ہم انہیں رزق دے رہے ہیں, دیں گے نہیں, دے رہے ہیں. اور یہ جو لے رہے ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ مما رزقناہم ينفقون, جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں یہ اس میں سے خرچ کر دیتے ہیں. ہم دیے چلے جا رہے ہیں, یہ خرچ کیے جا رہے. اب اگر وہ رزق آپ اور میں ان سے لے لیتے ہیں جو یہ خدا سے لے کر ہمیں دے رہے, تو شرک کہاں سے ہو رہا ہے؟ ضرور پر یہ محمد والم. کتنی میں مثالیں دوں. ماشاءاللہ. تو شرک کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ جنہیں توحید کے تے کا پتہ نہیں ہے وہ شرک کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں. تمہیں کیا پتا توحید کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ وحدانیت کسے کہتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا کہ لا الہ الا اللہ یعنی کہ کیا؟ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یقیناً یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کو جتنے بھی ہیلے اور بہانے کیے جائیں وہ یقیناً یہ داغ ان کے دامن سے دھل نہیں سکتا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ حج سے میں نے وہ آیت آپ کے سامنے ہدیہ کی جس میں پروردگار عالم اس انداز سے مخاطب ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ بس جس کسی نے وَمَن يُعَظِّمْ اور کسی نے بھی تعظیم کی, کس کی؟ شعائر اللہ کی. بہت آرام سے یہاں سے گفتگو آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی کہ جس کسی نے بھی شعائر اللہ کی تعظیم کی. میں نے بھی شاعر کا ترجمہ نہیں کیا, شعائر اللہ کی تعظیم کی تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. کہا یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے, یعنی دل میں تقوی موجود ہے, اس چیز کی علامت یہ ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم ہو رہی ہے. شاعر اللہ کی تعظیم ہو رہی ہے, سمجھیے گا. یعنی یہاں پر شاعر کو ہٹا کر بات کریں تو اللہ فقط رہ جاتا ہے, یہاں بات اللہ کی نہیں ہو رہی, شاعر اللہ کی ہو رہی ہے. اللہ اور ہے, شاعر اللہ اور ہے. تعظیم یہاں اللہ کے لیے نہیں کہی جا رہی ہے, شاعر کی تعظیم کہی جا رہی ہے. کہیں غیر اللہ کی تعظیم کہہ کر شرک نہ سمجھ لینا. وہ کہہ رہا کہ اگر دلوں کے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہو تو علامت ہم بتا رہے ہیں, شاعر اللہ سامنے کر دیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ تم احترام کرتے ہو یا شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہو. بس عزیزوں, اس اعتبار سے اب ہمیں ذرا آہستہ آہستہ اس انداز سے دیکھنا ہوگا کہ فقط یہ اکیلی آیت نہیں بلکہ کچھ اور مقامات کے اوپر خاص ہمیں سورہ مائدہ کی 2 نمبر کی آیت میں نظر آیا کہ یا ایھا الذین آمنو. اب یہاں پر تو بات ہی ایمان والوں سے ہو رہی ہے کہ ایمان لے آئے ہو نا تو بس اب ایک کام کرتے رہنا, خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ایمان آنے کے بعد ضائع ہو جائے. کیوں؟ کہا ایمان تو لے آئے ہو نا, تو لا تحل شعائر اللہ, شاعر اللہ کی بے احترامی نہ کرنا. تم بے احترامی کرو گے
یہاں سے ایمان رخصت ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب یہاں سے ان دونوں آیتوں کو اب تک ملا کر ذرا نتیجہ لیجئے۔ یہاں پہ کیا کہا مائدہ میں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شعائر اللہ کی بے احترامی نہ کرنا۔ ادھر کیا کہا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی کہ اگر جو احترام کر رہا ہے وہ قلوب کے تقوی کی علامت ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی بچنے کو کہتے ہیں، پرہیزگاری کو کہتے ہیں، محافظت کو کہتے ہیں، محفوظ رکھنے کو کہتے ہیں، یعنی جس کو بچنا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ تو یقیناً بچایا اسی کو جاتا ہے جب کچھ ہوتا ہے، جب کچھ نہیں ہوتا تو بچانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تجوری میں کیا رکھا جاتا ہے؟ کوئی اہم چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے سیکیورٹی کی جاتی ہے، جب کوئی اہم ہی چیز نہیں ہوتی تو سیکیورٹی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ایمان ایک ایسی شے ہے جو بہت ہی زیادہ محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ محفوظ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تقوی القلوب، یعنی کہ قلوب میں ایمان داخل ہو چکا ہے، اب اس کی محافظت کی ضرورت ہے۔ تو وہ سیف کون سا ہے؟ جس کے ذریعے سے دلوں کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ کہا وہ ایک نسخہ بتا رہے ہیں، شاعر اللہ کا احترام۔ جس قدر احترام کرتے رہو گے ایمان اتنا ہی محفوظ ہوتا رہے گا۔ درود پر محمد وآل محمد۔ میں نے ابھی بھی شاعر کا ترجمہ نہیں کیا ہے، بہت توجہ سے ابھی فقط آیات پڑھ رہا ہوں۔ تیسری آیت پڑھتے ہیں، وہ آیت ہمیں سورہ حج کی 36 نمبر کی آیت نظر آتی۔ کیا کہتا ہے؟ بہت توجہ، اس لیے کہ ممکن ہے احترام کرنا ہے۔ اب جب احترام کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے انداز کی کسی چیز کو قابل احترام سمجھا ہوا ہو کہ بھائی مسجد کا گنبد ہوگا تو احترام کریں گے، ہیں وہ اگر کوئی خانہ کعبہ ہوگا تو احترام ٹھیک ہو جائے گا، وہاں سے ذرا چند قدم ادھر آئیں گے تو بدعت شروع ہو جائے گی۔ تم نے اپنے انداز سے اگر کچھ بیان کر لیا تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر شاعر اللہ کا احترام وہ کرنے کو کہہ رہا ہے تو پھر اسی سے پوچھو کہ شاعر اللہ ہیں کون سے؟ شاعر اللہ آپ نہیں بنائیں گے، شاعر اللہ تو وہ بنائے گا۔ آپ سے تو احترام کا کہہ رہا ہے، آپ سے بنانے کا نہیں کہہ رہا ہے۔ بنا تو وہ چکا ہے، احترام تم نے کرنا۔ درود پر محمد ایسے کیا ہے؟ تیسری آیت، تو تمہارے ذہن میں ہوگی کوئی مقدس چیز ہوگی تو تم احترام کرو گے، اس کے آگے جھک جاؤ گے۔ ویسے تو آج کل بائیڈن کے آگے جھک جاتے ہو، آج کل تو ڈالر کے آگے جھک جاتے ہو۔ تم نے ڈالر کو قابل احترام سمجھا ہے تو اس لیے جھک جاتے ہو کیونکہ گھر کا چولہا جل جاتا ہے تمہارے۔ لیکن خدا سے پوچھو اس نے کس کو کہا ہے احترام کے قابل؟ ممکن ہے تمہارا ذہن وہاں نہ جا رہا ہو، تمہاری آنکھ اسے نہ دیکھ پا رہی ہو، جب اس سے پوچھتے ہو وہ کہتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور اس نے قرار دیا کس کو؟ بدن کو، تمہارے لیے شعائر اللہ۔ بدن کسے کہتے ہیں؟ بدن کہتے ہیں وہ اونٹ جو قربانی کے لیے لے جائے جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہا کہ ہم نے تمہارے لیے ان اونٹوں کو بھی شاعر اللہ قرار دے دیا ہے۔ اپنے ذہن سے شاعر اللہ نہ بنانا، خدا جن کی طرف کہہ رہا ہے وہاں پر ذرا توجہ کرنا کہ خدا انہیں نشانی کیوں قرار دے رہا ہے۔ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب حج کے لیے جایا جاتا تھا نا تو آج کی طرح تو ہے نہیں کہ فلائٹ پکڑی اور یہاں جدہ اترے اور تھوڑا پہنچ گئے اور رحم مان کے پہنچ گئے حرم کے اندر، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ 3 مہینے 6 مہینے سفر ہو رہا ہے، اونٹوں کے اوپر سفر ہوتا تھا، گھوڑوں کے اوپر سفر ہوتا تھا۔ تو آج کل کا سسٹم تو ہے نہیں کہ وہاں سے ہم نے ٹوکن لیا اور جناب آپ کی قربانی ہو گئی، تو وہاں تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا۔ تو قربانی اگر کرنی ہے تو ساتھ ہی لے کے چلنی ہے۔ تو جو قربان وہاں کرنے تھے آپ ہی کے ساتھ وہ قربانی کے جانور بھی چل رہے ہوتے تھے۔ تو اب جب قربانی کے جانور ساتھ چل رہے ہیں تو ایک اونٹ وہ ہے جس پر تم بیٹھے ہوئے ہو اور ایک اونٹ وہ ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو تم دیکھ کر یہ نہ کہنا اونٹ ہی تو ہے،
یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو بس یہی سمجھانا چاہ رہا خدا کہ یقیناً جس پر تم بیٹھے ہوئے ہو وہ بھی اونٹ ہے، جس پر تم نے سامان لادا ہوا ہے وہ بھی اونٹ ہے، لیکن خبردار اس اونٹ کے اوپر نہ سواری کرنا نہ اس پر تم سامان ڈالنا۔ کیوں؟ کہا وہ اونٹ تمہارا اونٹ ہوگا، یہ اللہ کی نشانی ہے، جو اللہ کی نشانی ہو اس کا احترام واجب ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ نہ کہہ دینا ایک جیسے ہی تو ہیں، ہم جیسا ہی تو ہے، وہ تمہاری نگاہ میں ایک جیسا ہے، اس کی نگاہ میں دیکھو فرق ہے۔ کیا کہا؟ اچھا پھر فرق کہاں سے ہو گیا؟ کسی بھی لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کرا لو بھیا، کسی بھی زولوجسٹ سے پوچھ لو دونوں میں فرق کیا ہے، اگر وہ ظاہراً دیکھے گا تو کہے گا کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن آئیے ذرا اب تھوڑا سا اس کا ریشہ نکالتے ہیں کہ شاعر کا معاملہ کیا ہے۔ معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ کیا ہے آئیے ذرا بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ دیکھنا پڑے گا یہ شاعر نکلا کہاں سے ہے، اس لفظ کا ریشہ کیا ہے۔ شاعر تو جمع ہے کس کی؟ شعیرن کی۔ شعیر، شاعرن جمیلن، یعنی جمیلن کے وزن پر ہے یہ شعیرن، ٹھیک۔ اصلی لفظ یعنی کہ حروف اصلیہ کیا ہیں اس کے؟ شین، عین، را، شعر، یہ حروف اصلی ہے۔ اور اس کو ہم چونکہ صفت مشبہ بنا رہے ہیں، اب یہ بہت خشک بحث نہ ہو جائے، میں روک رہا ہوں خود کو۔ صفت مشبہ وہ صفت ہوتی ہے کہ جو اس کی اپنی ذاتی صفت ہو، باہر سے نہ آئی ہو۔ یعنی اگر میں کہوں پانی گندا ہے تو یہ پانی کی جو گندگی کی جو صفت آ گئی ہے، یہ گندگی باہر سے آئی ہے، اس میں نہیں تھی۔ لیکن اگر میں کہوں پانی سیال ہے، بہنے والا ہے، تو یہ جو بہنے کی صفت ہے یہ پانی میں باہر سے نہیں آئی، اس کی اپنی صفت ہے، اس کو کہتے ہیں مشبہ۔ تو اب یہ جو ہم نے بیان کیا شعیر، شعیرن، صفت مشبہ بنا کر کہہ رہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احترام لازم ہے، تم اس کو کوئی نسبت نہیں دو گے، اللہ نسبت دے چکا ہے، تم نے تو اس کا احترام کرنا ہے۔ تم نے باہر سے کچھ نہیں لے کر آنا ہے، جو اس میں ہے وہ خدا نے قرار دے دیا ہے، اس لیے اس کو ہم نے شعیر کہا ہے۔ اب دیکھیے شعیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو شعیر کے بہت سے مطلب ہیں، بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے نشانی، ایک معنی ہے علامت، تو پھر شاعر کا معنی علامات ہو جائے گا، آیات ہو جائے گا، ٹھیک۔ اچھا آیت جو ہے وہ اردو ہے یا عربی؟ عربی ہے نا، عربی ہے۔ تو آیات کا مطلب آپ نے کیا لیا؟ نشانیاں۔ آیت کا مطلب کیا لیا؟ نشانی۔ شعیر کا مطلب کیا لیا؟ نشانی۔ یہ بھی نشانی، وہ بھی نشانی، مطلب تو دونوں جگہ ایک ہی لے لیا۔ تو پھر آیت یوں کیوں نہیں ہے وَمَن يُعَظِّمْ آیات اللہ، وہاں شعائر اللہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر میں کچھ ایسا ہے کہ جو آیات میں نہیں ہے۔ اگر آیات میں ہوتا تو من یعظم شعائر اللہ کی جگہ آیات اللہ ہوتا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لا تحل شعائر اللہ، یہاں پر بھی شاعر ہے، کیوں نہیں کہا لا تحل آیات اللہ؟ آیات اللہ کا بے احترامی نہ کرو۔ اس کا مطلب آیت اور ہے، شاعر شعیر اور ہے، مطلب دونوں کا نشانی ہے، مطلب دونوں کا علامت ہے، لیکن اس کے باوجود کہ مطلب ایک ہے، دونوں میں ایک واضح فرق موجود ہے، اور وہ فرق کیا ہے بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ دیکھیے آیت نشانی ہے، لیکن وہ نشانی جو بالکل بین نشانی ہے، جو سامنے سامنے ہے، جس کا انکار نہیں کر سکتے ہو، وہ سامنے ہے بالکل۔ اس وقت رات ہو رہی ہے تو یقیناً میں آپ سے پوچھوں کیا واقعی رات ہو رہی ہے؟ کون ہے جو کہے گا جو شک میں مبتلا ہوگا؟ کوئی بھی شک میں مبتلا نہیں ہے، بدیہی ہے، سب پر واضح ہے کہ یقیناً چونکہ اندھیرا ہے، یہی علامت ہے کہ روشنی نہیں ہے، سورج نہیں ہے، تو یقیناً رات ہے۔ یہ ایک آپ نے علامت کو دیکھا، نشانی کو دیکھ لیا، پہچان لیا، یہ سیدھی سیدھی نشانی ہے۔
ہے، یہ موٹی موٹی نشانی ہے، لیکن جو شعیر ہے یہ نشانی اتنی واضح نہیں ہے، اس نشانی کو دیکھنے کے لیے نظر چاہیے، اسے سب نہیں دیکھ سکتے، اسے کون دیکھ سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ بہت توجہ رہے، یعنی یہ جو لفظ درمیان میں ہم شین عین را کہہ رہے ہیں، اگر اس کو تحمل کر سکیں تو چند جملے بیان کروں۔ عربی زبان کا جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ متعدد اشیاء کے لیے کبھی کبھی ایک نام کہہ دیتی ہے۔ مثلا جائیے جا کر سوئیوں کا پیکٹ اٹھائیے اور پیچھے دیکھیے کیا لکھا ہوا، کہے گا یہ بھی شاعر ہیں، شاعر، شعر، عربی میں سوئی کو شعر کہتے ہیں۔ اچھا شیمپو اٹھائیے گا اور اس کے پیچھے دیکھیں کیا لکھا ہے، اس میں بھی یہی شاعر لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بال کو بھی عربی میں شعر کہتے ہیں، ادھر سوئی کو شعر کہا، ادھر بال کو شعر کہا۔ ارے حد تو حد، ابھی آپ اشعار سن رہے تھے، ان اشعار کو بھی شعر کہتے ہیں۔ شعر کو شعر کیوں کہتے ہیں؟ کچھ تو ایسا ہے کہ آپ نے دو مصروں کو شعر کہا ہے، اس کا مطلب چاہے سوئیاں ہو، چاہے بال ہو، چاہے وہ دو مصرے ہوں، اگر عربی ان تینوں اشیاء کو ایک نام دے رہی ہے تو سمجھ جائے گا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو ان تینوں میں مشترک ہے، اور وہ چیز جو تینوں میں مشترک ہے اس لیے عربی تینوں کو ایک ہی نام دے رہی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو تینوں میں مشترک ہے؟ بہت توجہ، اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو شاعر سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ شے کیا ہے جو تینوں میں مشترک ہے؟ اس میں جو شے مشترک ہے وہ ہے باریکی، چونکہ بال باریک ہے شعر ہے، چونکہ سوئی باریک تھی شعر تھی، چونکہ وہ دو مصرے جو پڑھے جا رہے تھے اس میں چھپی ہوئی تھی باریکی، جسے پکڑنے کے لیے ہر کس و ناقص کے بس کا کام ہی نہیں تھا۔ شین عین را کو ہی ملاؤ، درمیان میں واو ڈال کر شعور بنے گا، جس کے پاس شعور ہوگا وہ یہ شعیر اٹھا لے گا، جس کے پاس شعور ہی نہیں ہوگا اسے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ اس کا احترام کر کے مجھے کیا ملے۔ منہ پر یہ محمد وال سمجھ میں آئے گا۔ یعنی شعر کی باریکی کو سمجھنے کے لیے شعور چاہیے۔ آپ آزما لیجئے، کسی کے سامنے کچھ اشعار پڑھیے، اگر تو شعور ہوگا تو سمجھے گا، اگر شعور نہیں ہوگا، واقعات ہی نہیں معلوم ہوں گے، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ مثلا اگر ہم آپ کے سامنے پڑھیں کہ حور کو میرے حسین نے ایسا بدل دیا، حور کو میرے حسین نے ایسا بدل دیا، نظریں وہی رہی، نظریہ بدل دیا، نظریں وہی رہی، نظریہ بدل دیا۔ اور توجہ یہ ہے شعر جو ابھی کہنے والا تھا، جس وجہ سے میں آپ کو یہاں پہ لے کر آیا، کہا ہیرو کو روشنی میں پرکھتے ہیں جوہری، ہیرو کو روشنی میں پرکھتے ہیں جوہری، شبیر نے مگر یہ طریقہ بدل دیا۔ لکھا باریکی ہے نہیں ہے؟ کسی اور کے سامنے پڑھے کہ یہ کون سی باریکی، کیا ہو رہا ہے، کون سا جوہری، کون سا طریقہ، یہ کربلا میں کون سے ہیرے تھے، کیا ہوا؟ ارے وہ تم ہو جو ہیروں کو روشنی میں دیکھتے ہو۔ حسین نے اپنے ہیروں کی چمک دکھانے کے لیے چراغ کو گل کر دیا، بجھایا ایک دیا شہ نے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشان ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے، روح محمد وار کیا ہے، کیا کہا، بجھا کیا، جلا کیا ہے، تو تمہیں کیا پتا؟ اگر شعور ہوگا تو سمجھ میں آئے گا۔ نایاب ہم کو حر ملا،
اور ان کو حور ملا. نایاب ہم کو حور ملا اور ان کو حور ملا. حور ملا. تو نایاب ہم کو حور ملا اور ان کو حور ملا. نظروں کے کھیل کھیل نے املا بدل دیا. اب یہ باریکیاں کون سمجھے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن یقیناً جس کے پاس شعور نہ ہو وہ سمجھ نہیں سکے گا. یہ بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ ذوق ہونا چاہیے، عربی ادب پر نظر ہونی چاہیے، تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے، اور پھر سب سے بڑی بات شعری ذوق ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے. تو گویا اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں شعور چاہیے، اس لیے یقیناً اس میں وہی چھپا ہوا ہے شعر. اسی شعر سے بن رہا ہے شعیر، یعنی کہ علامت، یعنی کہ نشانی. گویا اب توجہ رکھیے گا، گویا ظاہر پہ نہ جاؤ، علامت کو دیکھو. علامت تمہیں کسی جگہ کا پتہ بتائے گی، علامت کسی حقیقت سے پردہ اٹھائے گی. تم نے تھرمامیٹر لگایا، اس کے بعد ٹیمپریچر چیک کیا، تو جو دکھ رہا ہے وہ تو تمہیں مرکری دکھ رہا ہے، چند نشانات دکھ رہے ہیں، نشان 100 سے اوپر چلا گیا. تم نے تو فقط 102 ایک نمبر دیکھا ہے، لیکن تم نے کہا ارے مجھے تو تیز بخار ہے. ارے بخار تمہیں کہاں نظر آیا؟ اس میں کہا بخار نظر نہیں آتا ہے، یہ علامت بتا رہی ہے کہ بخار آ چکا ہے. بس اسی کو سمجھا رہا ہوں. علامت کو دیکھ کر تمہیں کسی حقیقت کا ادراک اگر ہو رہا ہے، اسی نظریے کو سامنے رکھو. اب اگر سامنے نظر پڑے، یہ نہ کہنا کہ اسٹیل ہے، یہ نہ کہنا کہ کپڑا ہے، یہ نہ کہنا کہ اوپر کچھ اسٹیل کا ہاتھ بنا ہوا ہے، وہ تم ہو جسے یہ اسٹیل اور کپڑا دکھ رہا. ہمیں عالم حضرت عباس نظر آ رہا ہے. درود پر محمد و آل محمد. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تمہیں کپڑا دکھ رہا ہے، وہ تمہاری نظر کا مسئلہ ہے، وہ تمہارے شعور کا مسئلہ ہے. اب یہ نہ کہنا کہ صفا اور مروہ میں کیا رکھا ہے، پہاڑی تو ہے. ہمارے کراچی میں بھی ایسی پہاڑیاں ہیں، ہمارے اور ملکوں میں بھی مختلف جگہوں پر بھی ایسی پہاڑیاں ہیں. ارے وہ تمہارے یہاں کی پہاڑیاں ہوں گی، یہ صفا ہے صفا، یہ مروہ ہے مروہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، شاعر اللہ نہیں، شاعر اللہ میں سے ہے. گویا کوئی فہرست ہے شاعر اللہ کی جس میں صفا و مروہ بھی شامل ہے. درود بر محمد و آل محمد. ان الصفا والمروہ. اللہم صلی اللہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمہاری نظر میں وہ پہاڑی ہوگی. اچھا چلو آؤ بتاتے ہیں، ہم چلیں شعور کو بلند کرواتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ شاعر اللہ کیسے ہے، علامت کس انداز کی علامت ہے. توجہ، تم نے دیکھا تمہیں پہاڑی دکھی، ویسی ہی پہاڑی ہے جیسے اور پہاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے کہا نہیں، ذرا اور غور سے دیکھو. اب فقط نظر سے نہیں دیکھو، بصارت سے دیکھو. اور جب بصارت سے دیکھو گے تو تمہاری نظر کے سامنے کئی منظر آ جائیں گے کہ یہی تو پہاڑیاں تھیں. انہی کے درمیان میں اللہ کے نبی نے کنیز خدا سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہر جائیے. سمجھو سمجھو، شاعر اللہ کو سمجھو کہ یہی تو پہاڑیاں ہیں. انہی کے دامن میں اللہ کے نبی نے
اس کنیز خدا حجرہ سے کہا آپ یہاں ٹھہر جائیے، مجال ہے کہ زبان پر ایک سوال آ جائے کہ کیوں، کس کے سہارے مجھے چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہ ہے کنیز خدا۔ کیوں؟ جب حجت زمان، میں لفظ بدل رہا ہوں، جب حجت زمان نے حکم دے دیا کہ ٹھہر جاؤ تو ٹھہر جاؤ۔ اب کنیز خدا کی زبان پر کیوں نہیں آئے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حجت خدا نے کہہ دیا ٹھہر جاؤ تو ٹھہر جاؤ۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، جس کے حکم سے وہ ٹھہروا رہے ہیں وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ٹھہر گئی کنیز خدا، گرمی شدید ہے، دور دور تک آگا چٹیل میدان کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کے پہاڑ دیکھو سخت پہاڑ ہیں، آج بھی کچھ نہیں اگتا ہے، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، آبادی ہی نہیں ہے، بچے کو پیاس لگ رہی ہے، اسماعیل تڑپ رہے ہیں، ماں کا دل ہے یقیناً تڑپ رہا ہے، کیا کرتی ہے؟ کہا میں دوسری طرف مروہ کی طرف، یہ صفا پر موجود ہیں، مروہ کی طرف جاتی ہیں کہ کہیں کوئی پانی کی کوئی سلسلہ ہو جائے۔ اب کیا دکھا؟ بہت توجہ، جب جا رہی تھیں تو صفا اور مروہ کے درمیان میں تھوڑا سا نشیب ہے، ٹھیک ہے، اب تو نہیں ہے، اس وقت بہت نشیب ہے، اتنا رہا ہوگا کہ جب صفا سے مروہ کی طرف جانے لگی تو ایک مقام ایسا آیا کہ وہ اسماعیل جو ابھی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو جب نظر سے اوجھل ہوئے تو ماں کا بھی دل ہے اور وہ بھی نبی خدا ہے، اپنے قدموں کو تیز تیز کرتے ہوئی وہاں سے گزر گئی کہ اپنے بچے کو دیکھ لوں، نبی خدا کو دیکھ لوں۔ یہ جو مختصر سا عمل ایک مرتبہ کیا گا، یہ 7 چکر تو آپ لگا رہے ہیں نا، بی بی تو فقط گئی تھی واپس آ گئیں، بس یہ ایک چکر ہوا ہے، ویسے 2 چکر ہو گئے، گئیں اور واپس آئیں اس اعتبار سے، لیکن ایسا نہیں کہ بعد میں پھر گئی ہیں، بس گئی ہیں اور واپس آ گئی ہیں۔ یہ درمیان کا جو مختصر سا عمل ہے، اتنا خالص عمل کیا، کر کیا رہی تھی؟ پانی کی کوشش کر رہی تھی، سعی کر رہی تھی، سعی کا مطلب کوشش ہوتا ہے، تو وہ سعی کر رہی تھی، لیکن اتنی خالص تھی، اللہ نے نہ فقط یہ کہ وہ ان کا بھاگنا محفوظ کیا بلکہ اس لفظ کو بھی محفوظ کر دیا کہ انہوں نے سعی کی تھی۔ اب تم بھی، چاہے کوئی ولی اللہ ہو، چاہے اللہ کے برگزیدہ نبی ہو، چاہے کوئی معصوم ہو، اگر تم حج کے لیے آؤ گے تو میری اسی کنیز خدا کے انداز سے ہرولہ تو تم بھی کرو گے۔ درود بر محمد اسے ہرولہ کہتے ہیں۔ جہاں آج گرین لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں مقام ہرولہ ہے، وہاں بی بی تیز قدموں سے گئی تھی، اللہ نے ان کے عمل کو بھی باقی رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل اس کے لیے کیا گیا تھا، اسی لیے وہ خود بھی باقی ہے، عمل کو بھی باقی رکھا ہے۔ پس عزیزوں، یہ اس بی بی کی سعی تھی، پروردگار نے باقی رکھا، حج کا رکن قرار دے دیا، جو بھی حج کے لیے آئے گا یہ کام کرے گا، اور یہ کام کرتے ہوئے اب مجھے بتلاؤ جب وہ ہرولہ کر رہا ہوگا ذہن میں بی بی ہاجرہ آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ اس کا مطلب یہ ہرولہ کرنا ایک علامت ہو گئی، اور اس علامت پر نظر پڑتے ہی تمہاری نظر ادھر بی بی ہاجرہ، ادھر حضرت ابراہیم، ادھر حضرت اسماعیل، اور ایثار ہی ایثار نظر آئے گا، خدا کے دین کے لیے خود کو قربان کرنا نظر آئے گا، کتنی نشانیاں تمہارے سامنے مجسم ہو جائیں گی اس ایک علامت سے۔ تو بس نتیجہ نکل آیا، وہ علامت جو تمہیں خدا سے ملا رہی ہو عام علامت نہیں ہے، شاعر اللہ ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں خدا مل رہا ہے، شرک کہاں سے ہو رہا؟ تو یہ محمد والے محمد کا خدا سے ملا ہے، شاعر اللہ۔
شعائر اللہ ہے آغا، شعائر جمع وہ نشانی جو تمہیں خدا سے ملا دے، وہ نشانی جو تمہیں دین سے جوڑ دے، وہ نشانی جو تمہارے ایمان کو پختہ کر دے۔ اللہ اکبر، شرک کہاں سے ہے؟ ایمان کے تقوی کی علامت ہے۔ بس عزیزوں، اس انداز سے اگر ہم یہ دیکھیں، یہ تو ایک مطلب میں نے آپ کے سامنے شاعر کا بیان کر دیا۔ اب اگر ہم اس انداز سے بات کریں کہ مثلا پروردگار عالم نے اگر قرآن کریم کی طرف مراجعہ کیا جائے تو وہ جو تم کہتے ہو کہ قبے تعمیر کرنا بدعت، قبے تعمیر کرنا شرک، قبہ مطلب قبر کے اوپر چھت بنا دینا یا گنبد بنا دینا یا عمارت بنا دینا، اگر یہ شرک ہے، اگر یہ کفر ہے، اگر یہ اس انداز کا مسئلہ ہے تو آؤ ذرا خود قرآن کریم کی طرف اگر مراجعہ کریں، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ بہت توجہ، یقیناً یہ کوئی پہلا موقع تو ہے نہیں کہ ان کے اوپر قبے بنائے گئے ہیں۔ رسول اللہ سے ذرا پہلے چلتے ہیں اور اس وقت دیکھتے ہیں کیا قرآن کریم نے کہیں کوئی ممانعت کی ہے قبے بنانے کی؟ جب کوئی تاریخ ملتی ہے ہمیں مزارات کی تو آئیے آپ کو لے کر چلتا ہوں جہاں پروردگار عالم نے سورہ کہف میں جب ان لوگوں کو معلوم چلا کہ اصحاب کہف اس غار کے اندر ہیں جس کو بند کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ تختی لگا دی گئی، بہت توجہ، جب دوبارہ ان کی وہ سلسلہ شروع ہو گیا، نیند کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، جب وہاں پر دوبارہ سے اس کا دروازہ جناب بند ہو گیا تو اب جگہ تو مشخص ہو گئی، 300-350 سال گزر چکے ہیں ان کو سوئے ہوئے، اٹھنے کے بعد پھر دوبارہ سو چکے ہیں وہ۔ اب یہاں پر ڈسکشن شروع ہوا، وہ ڈسکشن قرآن میں موجود ہے، اور کیا ڈسکشن ہے کہ یقیناً ان کا مقدس ہونا، ان کا پاک ہونا، ان کا اولیاء اللہ ہونا سب پر واضح ہو چکا تھا، اور اب دوبارہ وہی ان کا مقبرہ قرار پا رہا۔ تو یہاں پہ ڈسکشن شروع ہو گیا کہ اس مقام کو محفوظ کیسے کیا جائے۔ خیال رہے مقبرہ بن رہا، یقیناً وہاں پر اگر ان کو اس انداز سے وہ غار ان کے لیے جائے آرام تصور کی جائے تو ڈسکشن میں کہا فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، ایک کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں دیوار تعمیر کریں گے، پھر کچھ نے مشورہ دیا کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم یہاں پر مسجد تعمیر کریں گے۔ تو پس جب یہ بات کہی گئی کہ ہم یہاں پر مسجد تعمیر کریں گے، اگر تو یہ گناہ ہوتا، شرک ہوتا تو یہیں پر روک دیا جاتا کہ میاں قبروں پر مسجد کیوں تعمیر کر رہے ہو، لیکن قبریں عام قبریں نہیں ہیں، اولیاء اللہ کی قبریں ہیں، یہاں پر مساجد بنا کر، مسجد بنا کر نہ فقط یہ کہ مقام کو محفوظ کر لیا جائے گا بلکہ اولیاء اللہ کی موجودگی سے وہ نور بھی لے لیا جائے گا جو پروردگار عالم اس انداز سے دینا چاہ رہا۔ تو قرآن کریم میں سورہ کہف کی ان آیات میں 21ویں آیت میں خاص پروردگار عالم نے مسجد کے اوپر عمارت بنانے پر منع نہ کیا، تو تم کون ہو رہے ہو کہ جو اس انداز سے قبور پر سے عمارتیں گرا گرا کر کہہ رہے ہو کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ سورہ کہف کے اوپر نظر کرو تو نظر آئے گا کفر اور شرک نہیں ہے، ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے راستہ ہے، اسی کو شاعر اللہ کہتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں، دوسری طرف دور اصحاب میں دیکھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا خاص ابو جندل، نام سنا ہوگا، سمجھ میں آیا، کہا ابو جندل کے ہاتھوں خاص ابو بصیر صحابی رسول ہیں، 6 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا، نہ فقط یہ رسول اللہ کی موجودگی میں آپ کو دفن کیا گیا، قبر بنائی گئی، بلکہ قبر کے اوپر ایک قبہ بھی تعمیر کیا گیا۔ اگر قبہ بنانا غلط ہوتا رسول اللہ وہیں روک دیتے، جب رسول اللہ نے نہیں منع کیا آپ کس طریقے سے منع کر رہے ہیں؟ دوسری، کوئی وقت نہیں ہے جلدی جلدی بیان کروں، دوسری دلیل لیجئے، یہاں چلے جائیے قدس کے اندر، یہ حضرت ابراہیم کا انتقال کیا رسول اللہ کے بہت عرصے 100-300 سال بعد ہوا ہے یا حضرت ابراہیم پہلے انتقال کر چکے ہیں؟ یقیناً چاہے حضرت داؤد ہو، حضرت ابراہیم ہو، حضرت اسحاق ہو، حضرت یعقوب ہو، حضرت یوسف ہو، حضرت ابراہیم ہو، جاؤ ان کی قبریں آج بھی موجود ہیں،
ان کی قبروں پہ آج بھی قبہ بنا ہوا ہے. اور جب فتوحات کا سلسلہ ہو رہا تھا، حضرت عمر کی جو تمام کی تمام افواج ہیں وہاں تک پہنچ گئی تھی فتوحات کرتے کرتے، تو انہوں نے بھی اس قبے کو کچھ نہ کہا، یوں ہی چھوڑ دیا. تو جب اگر جائز نہ ہوتا تو وہ اس وقت ان قبوں کو گرا دیتے، جب نہیں گرایا یہی دلیل ہے. اگر ناجائز ہوتا تو گرا دیے جاتے، تو جب انہوں نے نہیں گرایا تھا آپ کو کس نے حق دے دیا ہے؟ عزیزوں کتنی مثالیں دوں، کہاں کہاں سے مثال دوں. اس کے بعد میرے پاس ایک بہت طویل لسٹ ہے جہاں پر میں آپ کو بیان کرتا. خاص عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر رسول اللہ کے روضے کے صحن کی توسیع کا کام اس کے دور میں شروع ہوا ہے. سب سے پہلے رسول اللہ کے روضے کے اندر جو تعمیر شروع کی ہے وہ خود حضرت عمر نے شروع کی ہے. حضرت عائشہ اور رسول اللہ کی قبر کے درمیان میں فاصلہ کرنے کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دی گئی تھی کہ وہ روم الگ ہو جائے، وہ حجرہ الگ ہو جائے اور قبر الگ ہو جائے. تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عمر ہیں. تو اگر تو قبور کے اوپر عمارت تعمیر کرنا غلط ہوتا تو کیوں حضرت عمر یہاں پر تعمیر کر رہے ہوتے؟ تو جب وہ تعمیر کر رہے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ قبروں پر سے عمارتیں گرانا شروع کر دیں؟ اس کے بعد کے اصحاب کا دور آیا، یقیناً رسول اللہ کی قبر مبارک موجود ہے، ان کے برابر میں بھی چند اصحاب کی قبر موجود ہے. چلیے لے لیتے ہیں اس انداز سے. اب ذرا سمجھیے، بتائیے اس کے اوپر قبہ آج بنا ہے یا پہلے بنا ہوا تھا؟ اگر پہلے بنا ہوا تھا تو اصحاب گرا دیتے، نہیں گرایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر قبہ ناجائز ہوتا تو یقیناً صحابہ کرام خود گرا دیتے. جب انہوں نے نہیں گرایا، تابعین نے نہیں گرایا، تابعین نے نہیں گرایا، تو یہ چند حنف کے بدو کی طرف سے آ گئے کہ جنہیں ہر چیز شرک نظر آنے لگ رہی. ضرور پڑھیے محمد والے محمد پر. معاملہ کچھ اور ہے. اس کا مطلب معاملہ کچھ اور ہے. معاملہ فقط قبوں کا نہیں ہے، کچھ شخصیات سے مسئلہ ہے. اگر گرانا ہوتا تو اور جگہوں کو بھی، میں نام نہیں لے رہا، گرایا جا سکتا تھا، لیکن نہیں گرایا. کن کو گرایا؟ اسے گرایا. ایک آیت پڑھوں گا اور وہیں سے ربط مصائب ہوں گے. سورہ نور، بہت توجہ، سورہ نور، آیت کا نشان 36. آیت کیا کہہ رہی؟ اس سے پہلے کی آیات میں 33 34 35 آیات پڑھ ڈالیے تو نظر آئے گا. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. کس طریقے سے پروردگار عالم اپنے نور کی مثال دے رہا ہے. اللہ کا نور کیسا ہے؟ کہا ایسا ہے کہ گویا طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، چراغ کے اندر زیتون کا تیل رکھا ہوا ہے. زیتون بھی وہ ہے نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، بس ایسا ہے کہ عنقریب اسے وہ ایسا ہے کہ اس نور سے اس تیل کی جو روشنی ہے اسی سے پورا کا پورا کمرہ جو ہے وہ روشن ہو جائے، جب تک ابھی اسے آگ نے چھوا بھی نہیں ہے. یعنی کہ وہ نور، وہ تیل اتنا روشن ہے کہ جس سے پورے کے پورا کمرہ روشن ہو جائے، چاہے جائے کہ آپ اس پر آگ بھی جلا دیجئے. نور علی نور، نور کے اوپر ایک نور ہے. میں نے ظاہری ترجمہ کر دیا ہے. تو پھر سمجھانے کے بعد کہتا ہے جانتے ہو وہ نور کہاں ہے؟ اب نور تو سمجھا دیا، وہ نور ہے کہاں؟ کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. کہا وہ نور ان گھروں میں ہے. وہ نور کہاں ہے؟ کہا وہ ان گھروں میں ہے جن کے لیے تعظیم کرنے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. کن گھروں میں ہے؟ جن کی تعظیم کا حکم اللہ نے دیا ہے.
اور ان گھروں میں اللہ کا نام بلند کرنے کو اللہ نے کہا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ نے آیت کی تلاوت کی، سامنے صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اس میں سے حضرت ابوبکر اٹھے اور سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کن کے گھر ہیں؟ جواب، کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ جواب سمجھ میں آیا؟ کن کے گھر ہیں؟ کہا انبیاء کے گھر ہیں۔ آپ نے اب کیا ہوا؟ اشارہ کیا بی بی زہرا کے گھر کی طرف اور کہا یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں ہے؟ جواب، کہا جی ہاں، نہ فقط یہ کہ یہ گھر ان گھروں میں ہے بلکہ ان تمام گھروں سے افضل گھر یہی گھر ہے، وہ گھر ہے۔ یہ زہرا کا گھر ہے، نہ فقط یہ کہ انبیاء کے گھروں سے افضل ہے، ان تمام گھروں سے افضل گھر ہے، نہ فقط یہ کہ انبیاء کے گھروں میں سے ہے بلکہ ان گھروں میں سب سے افضل گھر یہ ہے جس کی تعظیم کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ایسی تعظیم کا حکم ہے، اللہ اکبر، کہ روایت آپ نے سن رکھی ہے کہ جب رسول اللہ کا آخری وقت ہے نا تو دروازے پر دستک ہو رہی ہے، اللہ اکبر، بی بی زہرا نے کہا اے شخص واپس لوٹ جاؤ، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوبارہ دستک ہوئے۔ آپ نے کہا واپس لوٹ جاؤ، بابا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، دوبارہ دستک ہوئی۔ بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ نے پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا بابا دروازے پر کوئی آیا ہے، میں نے کئی مرتبہ کہا واپس چلے جاؤ، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بابا وہ واپس نہیں گیا۔ رسول اللہ نے کہا بیٹی اس کو آنے کی اجازت دے دے، یہ کسی سے پوچھ کر نہیں آتا ہے، یہ تیرے گھر کی عظمت ہے، تجھ سے اجازت لے کر آنا چاہتا۔ اللہ اکبر، بی بی سمجھ گئی آنے والا کون آیا ہے۔ عزیزوں، جس دروازے پر ملک کھڑے ہو کر دستک دے رہے ہوں، جس دروازے کا احترام یہ ہو، جس کی تعظیم کا حکم اللہ نے دیا ہو، اس انداز سے اگر اس دروازے پر کوئی آگ لے کر آ جائے، اگر اس دروازے کو ایسا گرائے کہ دیوار اور دروازے کے درمیان فاصرہا، اثر عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو جب نچوڑ دیا جائے، گویا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان فاصرہا، گویا کسی نے نچوڑ دیا ہو۔ ایک آواز بلند ہوئی، یا فضہ خلیری، فضہ مجھے لے لے، میرا وہ شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیا قیامت کیا منظر رہا ہوگا اس اندازے سے، اس طرف سے جب مولا کو لے کر جا رہے۔ بی بی زہرا اپنا غم بھول گئی، اپنا درد بھول گئی، آواز دیتی جاتی، خلو خلو ابا الحسن، یہ ہے حجت زمانہ کی ناصرہ۔ جب امام زمان پر کوئی وقت آیا تو ناصر امام زمان کا امام سے سامنے آ رہا ہے، امام کا دفاع کر رہا ہے۔ خلو خلو ابا الحسن، ابا الحسن کو چھوڑ دو، ابا الحسن کو چھوڑ دو۔ عزیزوں، یہ وقت تو گزر گیا۔ عزیزوں، اس کے بعد مصائب کا سلسلہ تھم نہ سکا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے روضہ رسول پر اسی بیوی کو یہ نعرہ کرتے ہوئے سنا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی اگر دنوں پر پڑتی راتوں میں بدل جاتے، بابا اگر پہاڑوں پر پڑتی ریزہ ریزہ ہو جاتے، ایک ٹکڑا
اللہ ایک نکتہ عرض کروں، ہم نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے اذیت دی گئی ہے۔ نبی مظلومہ ہو گئی تو کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں ملی جتنی مجھے ملی۔ میں کہوں یا رسول اللہ، حضرت زکریا کو آرے سے چیر دیا گیا، حضرت یحییٰ کو کس بے دردی سے قتل کیا گیا، ارے کتنے ہی بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں جنہیں پتھروں سے کچل دیا گیا۔ یا رسول اللہ، نہ آپ کو پتھروں سے کچلا گیا، نہ آپ کو اس انداز سے قتل کیا گیا، اس کے بعد یہ جملہ کہ جتنی اذیت مجھے ملی ہے کسی نبی کو نہ ملی، گویا پتھروں سے کچلے جانے سے زیادہ، آرے سے چیرے جانے سے زیادہ یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ بس عزیزو، اگر یہ جملہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، آج بی بی زہرا کا نوحہ سن لو، بابا مجھ پر وہ مصیبتیں آ گئی جو اگر پہاڑوں پر پڑتی ریزہ ریزہ ہو جاتے، گویا جو تکالیف رسول اللہ کو اس انداز سے بی بی زہرا کو دی جا رہی، وہ زہرا کی تکلیف نہیں، رسول اللہ کی تکلیف ہے۔ جو تجعت منی کی تکلیف ہے وہ رسول اللہ کی تکلیف ہے۔ بس عزیزو، یہاں تک اگر سن لیا ہے نا، آپ کو ایک سوال کروں گا، آپ لوگ یقیناً رولیے، میں بھی رونا چاہ رہا ہوں، ایک سوال کروں گا، آئیے ذرا چند قبور کی زیارت کروا دوں آپ کو۔ چلیے ذرا بقیے میں چلتے ہیں، ان ٹوٹی ہوئی قبروں کی زیارت کر لیجیے۔ جب ان ٹوٹی ہوئی قبروں کی زیارت کر لیجیے، جب کر لیجیے گا نا، آئیے ذرا کربلا چلتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی چند قبریں ہیں، ان قبروں کی زیارت بھی کر لیجیے۔ جب کربلا کی زیارت کر لیجیے گا، آئیے ذرا سامرا چل رہے، یہاں پر بھی کچھ قبور ہے، ان کی زیارت کر لیجیے، کر لیجیے۔ آئیے اب ذرا قاضیین چلتے ہیں، یہاں پر بھی دو قبور کی زیارت کر لیجیے۔ جب ان کی زیارت کر لیجیے، آئیے اب ذرا غریب توس کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور وہاں پر بھی ایک قبر ہے، اس کی زیارت بھی کر لیتے ہیں۔ آپ نے یہاں تک کا بیان سن لیا، اب میرے سوال کا جواب دے دیجیے۔ یہ بتائیے جتنی قبروں کی زیارت کی ہے، ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ وہی بی زہرا، گویا وہی بی زہرا 11 ہجری میں امت میں جو ایزا پہنچائی، اس کا سلسلہ رکنے نہ پایا۔ کہیں بقیے میں، کہیں طوس میں، کہیں سامرا میں، کہیں قاضی میں، سب کی والدہ بی زہرا ہے۔ آج بھی وہ مصیبتیں چل رہی، جب کسی سید کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، بتاؤ بی بی زہرا طرف جاتی ہوں گی نا۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرنا لیا لیا، بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں، اگر دنوں پر پڑتی راتوں میں بدل جاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ فرش اعضاء پر بیٹھے مومنین و مومنات کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہمیں ائمہ معصومین اور قرآن کی معرفت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا شہدائے ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا خاص تمام شہدائے ملت جعفریہ خیر انجمن نوجوانان پاکستان کی جانب سے یقیناً جن جن مرحومین شہدائے ملت کے لیے جو بھی کار خیر انجام دیے گئے ہیں، پروردگار ان سب کا ثواب اور خاص اس مجلس اعزا کا ثواب تمام شہدائے ملت کو ہم ہدیہ کرتے ہیں، اور ان تمام مرحومین کو جن کے نام خاص
مجلس کے آغاز میں پڑھے گئے، بالخصوص بسلسلہ چوتھی برسی الحاج سید فائق حسین رضوی ابن سید شائق حسین رضوی صدر انجمن سوزخوان کراچی، سید حسن اعلی جعفری ابن سید منظور حسن جعفری، سیدہ انسیہ بانو رضوی بنت محمد اسماعیل رضوی، سلیس فاطمہ بنت محمد مظفر زیدی، محمد عجائب سلطان بنت نیاز علی، زمان علی ابن شیر خان، سید بادشاہ حسین رضوی ابن ہادی حسین رضوی، سیدہ کنیز علی زیدی بنت سید محمد تقی زیدی، اور افشین ہے یہ نقوی خاتون جن کا نام سامنے میرے ہے، ابن حسین نقوی، رضا عباس ابن قاسم عباس، ہاشم رضوی ابن اختر حسین، عباس سولنگی ابن منصور سولنگی، اسرار حسن شگری ابن محمد حسن شگری، اور جملہ مرحوم مؤمنین و مؤمنات کی بلندی درجات کے لیے ہم ارسال کرتے ہیں باقی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا برحمتک یا ارحم الراحمین۔